رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف عمران خان سے مذاکرات پر آمادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں ان دونوں کے درمیان مذاکرات پر آمادگی ہوئی ہے تو ملک میں ایک نیا منظر پیدا کیا جا رہا ہے۔ میری دانست کے مطابق نواز شریف اور عمران خان کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی اس سیاسی تکون میں شامل ہو جائیں گے اور ملک میں ایک ایسا اتحاد وجود میں آئے گا جس میں سیاستدان اہم فیصلے کرنے لگیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ملک کے موجودہ سیاسی منظر میں میاں نواز شریف اور عمران خان کے درمیان مذاکرات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اس پر آمادہ ہوئی ہوگی، کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے اور پاکستان میں بہت اہم ادارہ ہے۔ میری رائے میں اس ادارے کے اکثر ذمہ داروں کا خیال ہے کہ اگر ملک کو قائم رہنا ہے اور ملک میں امن قائم کرنا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے تو پھر ایک نیا سیناریو پیدا کرنا ہوگا اور نواز شریف اور عمران خان کو بہت قریب لا کے اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک آصف علی زرداری کا تعلق ہے، زرداری صاحب وہ سیاستدان نہیں جو نواز شریف اور عمران خان کے ساتھ مل کر اقتدار کے مزے لوٹ سکیں گے۔ ان کی لائن ان دونوں سے الگ ہوگی تو ان کا سروائیول ہوگا۔ آصف علی زرداری چاہیں گے کہ وہ ان سب سے الگ سندھ کارڈ کھیلیں۔ ایم کیو ایم پہلے ہی ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، بلکہ زرداری صاحب کے سیاسی چالوں کے لیے بہت بڑا سیاسی تھریٹ ہے، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ سیاست میں طویل عرصے تک سندھ کارڈ ہی کھیلا کریں گے، اور وہ یہ بھی چاہیں گے کہ سندھ سے کچھ ایلیمنٹ سندھو دیش کا نعرہ لگاتے رہیں تاکہ وہ اس کے مقابلے میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاں جگہ بناتے رہیں۔ ان کی سیاست ابھی مستقبل قریب میں نئے سیاسی نعرے کے بغیر رہے گی۔ میں نے بلاول بھٹو کے سیاست میں آنے سے پہلے تجویز کیا تھا کہ آصفہ بھٹو کو آگے لایا جائے، آصفہ بھٹو کو بے نظیر بھٹو والی چادر پہنا دی جائے بلکہ اڑا دی جائے، اور آصفہ بھٹو کو بے نظیر کی علامتی چادر اسے بے نظیر بننے میں مدد دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد وہ بے نظیر بھٹو کی ہم شکل ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن بلاول زرداری ہی رہے گا۔